بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدقہ فطر کے بارے میں سوال کیا گیا ہے کہ اس کا شرعی حکم کیا ہے اور یہ کب اور کتنا ادا کیا جائے گا۔ تو صدقہ فطر شریعت مطہرہ میں ہمارے اوپر واجب کیا گیا ہے۔ ہر صاحب نصاب پر اپنی طرف سے اور اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے یہ واجب ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ جو بچہ عید کے دن صبح صادق کے وقت پیدا ہوا اس کا بھی صدقہ فطر واجب ہوگا۔ نصاب کے حوالے سے تو زکوٰۃ کی طرح اس کا بھی نصاب ہوگا، لیکن ادائیگی کے حوالے سے یہ فرق ہوگا۔ ایک تو یہ کہ پورا سال اس کا صاحب نصاب کے پاس رہنا ضروری نہیں، دوسرے یہ کہ جس پر صدقہ فطر ہے اس کا عاقل و بالغ ہونا لازم نہیں ہے۔ جیسا کہ عرض کیا گیا کہ اگر وہ اس دن کی صبح صادق میں بھی پیدا ہوا تو اس کے سرپرست پر لازم ہے کہ وہ صدقہ فطر ادا کرے۔ اب سرپرست میں سب سے پہلے باپ ہے۔ باپ اگر موجود ہے تو اپنی نابالغ اولاد کا بھی اور اپنا بھی صدقہ فطر ادا کرے گا۔ اگر باپ نہیں ہے تو پھر اس کی جگہ پہ دادا کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ ادا کرے گا۔ اگر دادا بھی خدا نخواستہ نہیں ہے تو پھر بیوہ ماں پر شریعت واجب نہیں کرے گی، البتہ اگر وہ دینے کی استطاعت رکھتی ہے اور وہ خوشی سے ادا کرے گی تو فطرانہ ادا ہو جائے گا اور یقیناً اللہ پاک اس کو اجر و ثواب بھی عطا فرمائے گا۔ تو اب یہ دیکھنا ہے کہ فطرانہ کن کن چیزوں سے ادا ہو سکتا ہے اور حکمت کیا ہے اس کے واجب ہونے کی۔ عام طور پر تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک طویل عرصے سے ہمارے علاقوں میں آٹے کی قیمت کے مطابق فطرانہ دیا جاتا ہے۔ تقریباً 2 کلو آٹا، کچھ تھوڑا بہت گرامز کے حساب سے کچھ علماء کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے، اور محتاط اندازہ یہ ہے کہ 2 کلو ہی رکھا جائے اور 2 کلو آٹے کی قیمت یا 2 کلو آٹا فطرانے میں دیا جاتا ہے۔ یہ ہمارے ہاں عام رواج ہے۔ حدیث پاک کے مطابق فطرانہ دینے کے لیے 4 چیزوں کا اور بعض احادیث میں 5 چیزوں کا ذکر فرمایا گیا ہے: آٹا، جو، کھجور، کشمش اور پنیر۔ عام طور پر زیادہ ذکر پہلی 4 چیزوں کا کیا جاتا ہے۔ مقدار کے لحاظ سے آٹا آدھا صاع یہ ایک شرعی جو پیمانہ ہے، جس کی مقدار بعض علماء کرام نے 3.5 کلو اور بعض نے 4 کلو واضح فرمائی ہے۔ تو اسی اختلاف کے باعث اب اگر ہم دیکھیں گے کہ آدھا صاع آٹا جو ہے وہ 2 کلو اور پورا صاع جو، کھجور، کشمش یا پنیر جو ہیں وہ 4 کلو یا پھر 3.5 کلو ہوں گے۔ اب ہم یہ دیکھیں گے کہ ان کی قیمت کیا بنتی ہے، کیونکہ ہمارے ہاں زیادہ تر رواج قیمت ہی ادا کرنے کا ہوتا ہے، چیزیں کم ادا کی جاتی ہیں۔ تو اور ویسے بھی کھجور، جو اور کشمش یہ اتنی مقدار میں ہمارے ہاں کھانے کا رواج بھی نہیں ہے، تو قیمت دینے سے فقیر کا یا جو مستحق کے فطرانہ ہے اس کا زیادہ فائدہ ہو جاتا ہے۔ تو آج جو ہمارا یہ رمضان المبارک 2020 کا گزر رہا ہے، اس کے مطابق 125 روپے اعلان جو مفتی منیب الرحمن صاحب کی طرف سے فرمایا گیا، اور کھجور، کشمش اور جو کی قیمت جو ہے وہ 320 جو کے لیے، 1600 کھجور کے لیے اور 1920 کشمش کے لیے، اور اگر پنیر کی بھی جاننا چاہیں تو وہ 3540۔ ان میں سے آپ اپنی حیثیت کے مطابق انتخاب کریں، تو یہ اولا طریقہ ہے کہ جتنا اللہ نے آپ کو نوازا ہے آپ اس کے مطابق آپ اپنا سٹیٹس دیکھیں، اپنا طریقہ کار دیکھیں، اپنا لائف سٹائل دیکھیں، اپنے اخراجات کو دیکھیں، اس کے مطابق ہی آپ اللہ کے لیے نکالنے کا فیصلہ کریں، تو یہ بہت پسندیدہ عمل ہوگا۔ ورنہ جو سب سے نچلا درجہ ہے ادا کرنے کا وہ تو وہی ہے 125 روپے جو آٹے کی قیمت کے مطابق ہے، اور اگر آپ کے پاس اللہ نے وسعت عطا فرمائی ہے تو پھر کھجور، کشمش، جو میں سے بھی کسی کا انتخاب کیا جا سکتا ہے۔ دینے کی جہاں تک بات ہے تو یہ انہی تمام لوگوں کو دیا جائے گا جن کو ہم زکوٰۃ دیتے ہیں یا زکوٰۃ لینے کا مستحق سمجھتے ہیں۔ اور اس کے واجب ہونے کی حکمت کیا ہے؟ 2 چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہم جب رمضان المبارک گزارتے ہیں تو اس دوران اگر ہم روزے سے ہوں یا روزے سے نہ ہوں، دونوں صورتوں میں رمضان المبارک کا تقدس، احترام ہمارے اوپر لازم ہے، اور روزے کی حالت میں تو اور زیادہ ہے۔
تو اس میں ہم سے جو کوتاہی ہو جاتی ہے، جو کمی ہو جاتی ہے، کبھی گالی گلوچ ہو جاتی ہے، کبھی بد زبانی ہو جاتی ہے، غیبت ہو جاتی ہے، تو ان کے کفارے کے لیے اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر یہ ایک مقررہ رقم فطرانے کی واجب کر دی کہ اس سے آپ کا گناہ کم ہو جائے اور اللہ پاک آپ سے راضی ہو جائے، اور آپ کا جو ایک غلط کام تھا اس کی آپ کو ندامت بھی ہو، احساس بھی ہو، اور اس کے بدلے میں آپ کی ادا کریں۔ تو دوسری چیز جو زکوٰۃ کی طرح ہے وہ ہے ہمیں اپنے غریب بہن بھائیوں کا خیال رکھنا اور اپنی خوشیوں میں ان کو شامل کرنا، تاکہ وہ بھی عید کو اور عید کی خوشیوں کو اچھے طریقے سے سیلیبریٹ کر سکیں۔ اب اس کے وقت کو دیکھ لیں گے کہ فطرانے کے ادا کرنے کا وقت کیا ہے۔ دوران رمضان ہی اگر آپ دیکھ کر لوگوں کو ان کی ضروریات کو محسوس کر کے فطرانہ ادا کر دیتے ہیں تو یہ زیادہ بہتر اور مستحب کام ہے، تاکہ عید کے آنے سے پہلے غریب لوگ اپنے بچوں اور اپنے گھر کی ضروریات کو سامنے رکھتے ہوئے ان کے انتظامات کر سکیں اور خوشیوں کا اہتمام ان کے گھروں سے میں بھی کیا جا سکے۔ اور بالفرض اگر آپ رمضان المبارک میں نہیں ادا کر سکتے تو عید الفطر کی نماز ادا کرنے سے پہلے فطرانہ واجب ہو جائے گا اور اس کا ادا کرنا ضروری ہوگا۔ پھر بھی کسی وجہ سے، مجبوری سے یا بھول کر آپ اس دن بھی ادا نہیں کرتے تو آپ سے واجب ساقط نہیں ہوگا، وہ واجب الادا ہی رہے گا۔ البتہ جو افضل اور اچھا وقت تھا وہ گزر چکا ہوگا، لیکن اب عید کی نماز ادا کرنے کے بعد بھی آپ اپنا فطرانہ ادا کریں گے۔ بعض علماء کرام کا موقف یہ ہے کہ فطرانہ اسی طرح ادا ہوگا کہ جیسے آپ نے واجب ادا کرنا تھا، اور بعض کا فرمانا یہ ہے کہ وہ صدقہ ادا ہو جائے گا، لیکن وہ فضیلت جو فطرانے کی پہلے تھی وہ کم ہو جائے گی۔ اور اگر آپ یہ سمجھیں کہ رمضان المبارک شروع ہونے سے بھی پہلے کچھ لوگ آپ کے ارد گرد ایسے بھی ہیں جن کے پاس سحری اور افطاری کا انتظام بھی نہیں ہو سکے گا، تو فطرانے کی نیت سے آپ رمضان المبارک شروع ہونے سے پہلے بھی ادا کریں گے تو وہ بھی ہو جائے گا۔ اور جس طرح سے پہلے عرض کیا گیا کہ صدقہ فطر اور زکوٰۃ ادا کرتے ہوئے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ مستحق کون ہے اور کس کو ہمیں فطرانہ اور زکوٰۃ کی رقم دینی چاہیے، اس کے لیے ہمیں تلاش بھی کرنا چاہیے، اہتمام بھی کرنا چاہیے، تاکہ ہم اپنا واجب ادا کر سکیں۔ ایسا نہ ہو کہ رقم بھی خرچ ہو جائے اور ہمارے ذمے سے واجب بھی ادا نہ ہو۔ جبکہ جو صدقہ نفل ہوتا ہے اس کے لیے ایسی کوئی شرط نہیں ہوتی، آپ چاہیں تو کسی کی ضیافت کر دیں، غرباء کو کھانا کھلا دیں اور ان کو ویسے بطور تحفہ دے دیں، اور دینے کے لیے بھی یہ ضروری نہیں ہے کہ وہی لوگ صرف ہوں جو زکوٰۃ لینے کے اہل ہیں، بلکہ جو بھی ضرورت مند ہو بطور تحفہ آپ اس کو دے سکتے ہیں۔ نفل صدقے کی یہ بات ہو رہی ہے۔ اگر کوئی شخص بیرون ملک رہتا ہے تو ان کے لیے ایک سوال ہوتا ہے کہ وہ فطرانہ کیسے ادا کریں اور کہاں کریں۔ تو دیکھیے، جہاں پر آپ نے رمضان المبارک گزارا، فطرانہ تو آپ اسی جگہ کی کرنسی کے مطابق دیں گے، یعنی جو آپ حساب کریں گے اپنے فطرانے کی ادائیگی کا وہ وہاں کے مطابق ہوگا۔ اب جہاں تک ادائیگی کی بات ہے تو اگر تو وہیں پر آپ کو کچھ فقیر لوگ ضرورت مند میسر آ جاتے ہیں تو آپ ان کو وہاں دے دیں، لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں ایسے ضرورت مند لوگ نہیں ہیں، ان سے زیادہ لوگ ہمارے اپنے علاقوں میں یا خاندان میں ہیں، تو پھر افضل یہی ہوگا کہ آپ وہاں سے اس کرنسی کے حساب سے اپنے ملک کے رہنے والے لوگوں کو بتا دیجئے کہ ہمارا اتنا فطرانہ ہے، چاہے تو وہ کرنسی تبدیل کر کے اس سے وہ جتنی رقم بنے وہ دے دیں، یا پھر آپ وہیں سے ان کو بتا دیں کہ اتنا ہمارا فطرانہ ہے، تو ہم آپ کو اپنا وکیل بناتے ہیں، آپ ہمارا فطرانہ ادا کر دیں، اور جب ملاقات ہو یا پاسبل ہو آپ اپنی رقم وہاں بھجوا سکتے ہیں۔ فطرانہ دیتے ہوئے آپ کپڑوں کی صورت میں اور ایسا سامان جو دے کر آپ کسی کو مالک بنا سکتے ہیں اس صورت میں بھی ادا کر سکتے ہیں۔ مطلب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کچھ بچے یتیم ہیں اور ان کو ضرورت ہے کہ عید پہ ان کے پاس لباس ہو، ان کے پاس جوتے ہوں، یا اور کوئی ایسی ضرورت ہے جو ان کی ذاتی ضرورت ہے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے، کچھ بچیوں نے ایسے سوالات بھی کیے کہ کچھ یتیم بچے ہوتے ہیں گھروں میں، اور وہ کبھی نانی یا دادی یا کسی ایسی ریلیٹیو خاتون کے زیر کفالت ہوتے ہیں،
تو لوگ ان کو فطرانے کی رقم دیتے ہیں تاکہ ان بچوں کا جو نظام زندگی ہے وہ اچھا چل سکے، تو وہ خواتین نہ ان کا خیال رکھتی ہیں اور نہ ان کو وہ رقم دیتی ہیں۔ تو ایسی صورت میں اگر آپ یہ حکمت عملی اختیار کرنا چاہیں کہ آپ ان کی ضرورت کا خیال کرتے ہوئے اور چیک کر کے آپ ان کو لباس خرید دیں، ان کو اگر پڑھنے والے بچے یا کتب کی ضرورت ہے وہ خرید دیں، عید کے لیے ان کو لباس جوتے وغیرہ کی ضرورت ہے وہ خرید دیں، تو ایسے بھی آپ فطرانہ ادا کر سکتے ہیں۔ کچھ علاقوں میں یہ سوال کیا جاتا ہے کہ کیا فطرانے کی رقم امام مسجد کو دی جا سکتی ہے یا پھر مسجد کو فطرانے کی رقم دی جا سکتی ہے؟ تو مسجد کو تو فطرانے کی رقم آپ بالکل نہیں دے سکتے۔ جہاں تک امام مسجد کی بات ہے تو اگر امام مسجد سفید پوش اور بہت قسم پرسی کی زندگی گزار رہا ہے، مفلسی کی زندگی ہے، عیالدار ہے، بیمار ہے یا کچھ اس طرح کی ضروریات ہیں، ایسی صورت میں تو آپ امام مسجد کو فطرانے کی رقم دے سکتے ہیں۔ لیکن اگر دیکھا جائے ایک عالم دین کی حیثیت سے اور آپ کے مقتدا کی حیثیت سے، تو ہمیں اس عزت اور آنر کے ساتھ علماء کی خدمت کرنی چاہیے جس سے ان کو شرمندگی نہ ہو، اور وہ اس طرح سے احساس کمتری میں مبتلا نہ ہوں کہ ہم زکوٰۃ لیتے ہیں، لوگ ہمیں زکوٰۃ دیتے ہیں غریب سمجھ کر، کمزور سمجھ کر، یا فطرانے دیتے ہیں اور ہم ان لوگوں کے فطرانے پہ زندگی گزارتے ہیں۔ چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں وہ دولت عطا فرمائی ہے، ایک علم دین کی دولت، اور اسی کی بدولت وہ مصلی امامت پہ کھڑے ہو کے آپ سب کی نمازیں رب تک پہنچاتے اور قبول کرواتے ہیں۔ تو ہمیں ان کی عزت کو، مقام کو سمجھنا چاہیے اور کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جس طرح سے ہم اپنی ضروریات کو بڑی عزت سے پورا کرتے ہیں اور اپنا وقار برقرار رکھتے ہیں، اور جس طرح سادات اکرام کے لیے اللہ رب العزت اور اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں حکم دیا، اسی طرح علماء کرام کی بھی عزت، ان کا آنر، ان کا مقام قائم رکھنا چاہیے، اور ہمیں بطور تحفہ عزت کے ساتھ ان کی مدد کرنی چاہیے تاکہ ان کا جو مقام ہے وہ قائم رہ سکے اور ان کے اندر یہ شرمندگی والی اور ایسی کیفیت پیدا نہ ہو۔ بہر کیف اگر وہ اس کے باوجود بھی ضرورت مند ہوں اور آپ فطرانہ دینا چاہیں تو پھر اس کی یہ صورت بھی ہو سکتی ہے کہ آپ ان کو یہ مت بتائیں کہ یہ فطرانے کی رقم ہے، بس اگر آپ سمجھ رہے ہیں وہ ضرورت مند ہیں تو آپ ان کو وہ رقم دے سکتے ہیں۔ ھذا ما عندی واللہ ورسولہ اعلم بالصواب۔